اس سے ابھی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا، ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ وہ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھے کیسے مالی مسئلے حل ہوتے، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے، کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہ جائے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں میں بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی، انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے، میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں، لیکن نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہوں اس ویلے میں ان دوبارہ آماندہ، یہ کیسی بات ہو؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا،
اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اسے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آئی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ. تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑاؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. اب اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟
ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، اعتراف اپنی زندگی میں پیدا کریں، اعتراف اپنی چیزوں میں اگر بہتری چاہتے ہیں، آنے والے وقت کو عمدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ماضی اور حال کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مستقبل ہی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اپنے ماضی اور حال کی کمزوریوں کو تراشنا پڑے گا، غور کرنا پڑے، پھر یہ معاملہ آگے جائے گا۔ میرے بھائی، اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئی، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں، بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے؟ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسی شخصیات سے میرا پالا پڑا، وہ بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ جو ہے وہ نہیں۔ حضرت یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں خیمے میں سویا تھا تو کسی کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ مہربانی کرنا قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں میں تو تسلی دینے کے لیے اٹھ کے باہر گیا کہ پتہ کروں کون ہے، اور جب میری جا کے ملاقات ہوئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ تو بغداد کے عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو پڑھ لیں گے، جو آج کل دعوے ہیں نا لوگوں کے، میں یوں کر دیتا ہوں تو میں یہ، ہمارے بزرگوں کے یہ دعوے،
وہ جہاں بھی ملیں گے رب کے عاجز بندے ملیں گے، وہ جہاں بھی میسر آئیں گے وہ اللہ کے عاجز بندے ہو کے ہی میسر آئیں۔ احساس ان کے دلوں سے اپنی کمزوریوں کا کبھی گیا؟ ہمارے اندر یہ احساس نہیں، بڑھوتری کا احساس۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہم کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں، ہم تو بڑی ساری جگہوں پہ اپنا آپ دکھانے بتانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں۔ وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں؟ کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلا گیا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا؟ یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی، منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کرے، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں۔ تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی۔ پتا تھا ووٹر سپورٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ ایک دو دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم، اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کو پریشانی ہے؟ کہنے لگے اور جڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا، میں نے کہا پریشان ہو، منہ کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا، اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا۔ اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں، اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی لیکن بعض لوگ تکلیف میں کیسے مینج کریں؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں، ہم نے بھائی یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے، مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا، لہذا پیچھے لگ گئے۔ کون اشک شوئی کرے؟ اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز، اعتراف جرم، اپنی غلطی کا احساس، یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی ٹی وی پر آتا ہے اور وہ جب انٹرویوز دینے شروع کرتے ہیں تو کیا ہر پارٹی کا سربراہ معاذ اللہ معصوم ہے؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آپ اعتراف کرتے کہ یہاں ہمارا لیڈر بھی بولتا ہے، خطا کرتا ہے؟ کیوں آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ آپ اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔
ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو۔ رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے؟ غلطی کوئی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کی، فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو، اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہو، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، میں آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بڑا ہی ضروری ہے، اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں الجھ کے زندگی نہیں گزار، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میری حکمتیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں، دیکھو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ذات کا طواف ہے، اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں، زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ سے ہے، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی۔ یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے۔ اعتراف، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی حضور بہت بڑا جرم ہو گیا، نبی کریم نے توجہ ہی نہیں کی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، سرکار نے رخ پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، کریم فرمانے لگے کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات کرتا ہے؟ پھر فرمایا دیکھو محسوس کرو، ہوش میں تو ہے؟ عرض کی حضور مہربانی کرتے، یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دیتا، کرم نوازی کرے۔ یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے، عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا، سرکار نے توجہ ہٹائی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، خطا ہو گئی، پھر توجہ ہٹائی، عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا، کرم نوازی کر دی جائے۔ فرمایا دیکھو لوگوں ہوش میں تو ہے؟ یا رسول اللہ بالکل ہوش میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ سنسار کرو، پتھر مارے گئے، سنسار کیا گیا، اعتراف کیا، مانا، سزا قبول کی، اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے۔ ان کا وصال ہوا، یہاں تک تو معاملہ ان کا تھا، لیکن اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب نے فرمایا غسل کفن کرو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی درویش نے کہا تھا مرن تو بعد دو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ سرکار نے امامت فرمائی، تدفین ہوئی۔ کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلان جرم کیا ہے، تو حضور فرمانے لگے چپ کر،
تجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں، فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا، سب بخشے جائیں گی اس ایک کی توبہ کی برکت۔ کیوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور مہربانی کریں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شفقت کریں، مہربانی فرما۔ دوستو اپنی زندگی میں اعتراف والا مزاج تو پیدا کرو یار۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتا ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کا بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہے، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائیں۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، اور میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ ابھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو
کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی. آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا. اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا اس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں، وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں. میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا. میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے. حضرت صحصح بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا. اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی. وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا. ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا. اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں. وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ. انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا. چند کھجوریں بھی آ گئیں. میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی. تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا. میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا. یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا. میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے. میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو. کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے. جناب صحصح بن ناجیہ عرض کرنے لگے محبوبہ میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی. حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو. حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی. حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی. یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی. حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے. یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا. حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا. یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے. اے آمینہ کے لال،
بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی، اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں،
ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हजरत उमर की बालग नजरी है। वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हजरत उमर फरमाने लगे नहीं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हजरत उमर फरमाने लगे जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीज़ा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको ये एजाज दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो उसे अभी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूं, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो हजरत उमर फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नजर भी उनके ज़हन में है। और यहां तक जो बारीक चीजें, यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होके कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। और तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लेनी है तो ले, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए
تو کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کریں نشاندہی کر دے میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد. جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک پتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں. ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ دے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے یہاں آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیا بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا.
میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا. تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں وہی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں. تو یتیم بچے کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. تو حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے. 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہوں لڑ پہ نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے رکھ لیں چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا. سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کہ دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں،
ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی، تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مت جان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، اسے بھی دیکھ، یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے، امجد علی دیر نہ کر یار، کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مرشد کا بیٹا، میرے شیخ کا پوتا، یار ذرا جلدی کر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ، انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ، اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نہ پتر، میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا، میں نے بڑی نوکری کری ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، تمہاری تو نہیں نا۔ میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا، اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے مریرہ شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے ہیں وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے، کہتے اس کے آستانے سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں کوئی آیا۔ کہتے سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی۔ تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو آئے نہیں۔ کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا، خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو دو کتے مل جائیں نا کبھی، تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، دو کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت و عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ بھئی آپ کا تو یہ شوگر لینی، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا
اس کے ذائقے کا نہیں پتا وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں 4 پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا، تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے نا ساری زندگی، یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھیں، تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے۔ اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی پر اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت 2-4 لفظ جس بندے کو آ جائے نا، 2-4 لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے۔ کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خاں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ میں جس نعت خاں سے نعت سنتا ہوں، میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی۔ انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے۔ اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلاف تھے او خدا کے بندے، غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا ہے، پکی بات ہے؟ حضور ہاں، فرمایا چلو چلیں۔ حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں، حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے دوڑنے لگے،
وہ جوتے گانٹ رہا تھا. جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے. بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے. میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دی. لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا؟ وہ بھی پیر کرنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. مرے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ ذائقہ، یہ درد، تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری. جیسو پھولن غم دے پھولا جیسو پھولن غم دے پھولا ورکاں داغ لگاواں درد منداں دے درد نہ مکے دے جے لکھ گانے گاواں درد منداں دے درد نہ مکے دے جے لکھ گانے گاواں اندر باہر پاں بڑے بلیا کتے ندی سے سردی سات گڑی محمد بخشا ثانی روز حشر دی سات گڑی محمد بخشا ثانی روز حشر دی اے پروانہ موت لے آندا اے پروانہ موت لے آندا فانی جگ تغیری دار بکانو تریا سجن کر کے دیس فقیری دار بکا نو تریا سجن کر کے دیس فقیری صدا نہ باغی
بلبل بولے صدا نہ باغی، بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، لمبی رات وچھوڑے والی، پل چلے سکھیا بانے، جو کوئی کہہ دے عشق دے اندر، قدر ہو کچھ جانے، جو کوئی قید عشق دے اندر، قدر ہو کچھ جانے، جان دے کیتے نہ نظری آوے، گل پھل بورے ہزاراں، دستاراں سر مٹی ہوئے، سینکڑیاں سرداراں، دستاراں سر مٹی ہوئے، سینکڑیاں سرداراں، حسن مہمان، حسن مہمان، حسن مہمان، نئی گر باری کی اس دا فرمانا، راتی لتھا آن کے سوتا، فجری کوچ کر جانا، راتی لتھا آن کے سوتا، فجری کوچ کر جانا، لے او یار حوالے رب دے، ہوتے لمبی پیو جدائی، رب ملایا
آن ملائیں گے اور امید نہ کائی رب ملایا آن ملائیں گے اور